عمل میں لوگوں کو کیوں اکسایا گیا اور مولا علی کے خلاف لشکر کیوں لائے گئے؟ صفین میں مولا امیر المومنین کے خلاف یہ سازشیں کیوں ہوئیں؟ صرف اس لیے اللہ گواہ ہے کہ مولا علی کی عدالت سے دنیا ڈرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ جارج جرداق کا نام آپ نے سنا ہے، عیسائی پروفیسر تھا ادبیات عرب کا۔ ابھی یوٹیوب پر نا اس کے انٹرویو پڑے، بہت عرصہ نہیں ہوا، تھوڑا عرصہ ہوا ہے فوت ہوا ہے، کافی لمبی عمر پائی اس نے۔ بعض نجی ٹی وی چینلز نے اس کے انٹرویو کیے، وہ یوٹیوب میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ عیسائی ہے وہ، مسلمان نہیں ہے۔ کہتا ہے میں نوجوانی میں نہج البلاغہ کا میں نے مطالعہ کیا تھا اور کلام علی نے مجھے اتنا اپنی طرف جذب اور جلب کیا کہ میں نے 200 بار نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا۔ خدا کی قسم یہ نہ پڑھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ ہم نے ایک بار بھی نہیں کیا مطالعہ۔ وہ کہتا ہے میں نے 200 بار نہج البلاغہ کو پڑھا۔ اس نے مولا امیر المومنین کی عدالت پر 4 جلدوں میں کتاب لکھی، صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ پہلی مرتبہ کتاب اس نے لکھ دی پروفیسر نے، اور کسی مسلمان ناشر نے وہ نہیں چھاپی۔ پہلی مرتبہ یہ کتاب بھی چرچ نے چھپوائی، عیسائیوں نے چھپوائی۔ میں نے پڑھا، اتوار کا دن تھا، تو یہ جارج جرداق عبادت کے لیے جب چرچ میں گیا تو پادری نے پوچھا کہ جارج تم پریشان نظر آتے ہو؟ کہا میں نے ایک کتاب لکھی، چھپوانے کے پیسے نہیں۔ کہا تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، چرچ تمہاری کتاب چھپوا دے گا۔ کہنے لگا پادری صاحب میں نے وہ کتاب حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی فضیلت پر نہیں لکھی، میں نے تو ایک مسلمان خلیفہ کی عدالت پر لکھی۔ پادری نے پوچھا کس مسلمان خلیفہ کی عدالت پر؟ کہا علی ابن ابی طالب کی عدالت پر۔ پادری نے مولا علی کا نام سنا، کہتے اب چرچ ضرور تمہاری کتاب چھپوائے گا۔ جارج نے خوش ہو کے پوچھا وہ کیوں؟ کہا ہمیں اس بات کا علم ہے کہ مولا علی وہ واحد عادل حکمران تھے جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ہم عیسائیوں کے حقوق کا بھی دفاع کیا اور ہمارے حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کتاب کے مقدمے میں جارج جرداق یہ جملہ لکھتا ہے دنیا کو خطاب کر کے، یا دنیا ماذا علیک لو حشدت قواک وآتیت فی کل زمن بعلی بعلمہ ولسانہ وذی فقارہ۔ اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر دے۔ علم وہی علی والا ہوتا، زبان وہی علی والی ہوتی، ذوالفقار وہی علی والی۔ اس کتاب میں مولا علی، یہ جملہ جو بڑا معروف ہے، آپ نے ہزاروں بار سنا، یہ اسی جارج جرداق کا جملہ ہے۔ وہ اس نے لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کی شہادت پر بحث کرتے ہوئے کہ مولا علی کو کیوں شہید کیا گیا۔ یہ اس کا جملہ ہے، قتل فی محرابہ لشدت عدلہ۔ فرمایا مولا علی اپنی شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیے گئے۔ دنیا میں حکمران مارے جاتے ہیں ظلم کی وجہ سے، مولا علی وہ عادل حکمران ہے جو اپنے عدل کی وجہ سے مارا۔ سامعین گرامی قادر، وہ امام عادل، دنیا نے ہمیشہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا۔ نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے دور حکومت میں کوفہ میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کے پاس کھانے کے لیے غذا نہ ہو، پہننے کے لیے لباس نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو۔ بعد از رحلت پیغمبر اگر حق ولایت اور حق خلافت اور حق حکومت اگر آل محمد کے گھرانے میں رہتا، خدا کی قسم یہی دنیا جنت ہو جاتی۔ وہ جو مسلمان ڈی ٹریک ہوئے آج تک وہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری اور ساری۔ مولا امیر المومنین حاکم کی حیثیت سے کوفہ تشریف لائے۔ کوفہ والو میں تمہارے حاکم کی حیثیت سے آیا ہوں، یہ میری چادر دیکھ لو۔ کوئی بہت قیمتی چادر تھی مولا علی کی۔ میں اسی نہج البلاغہ میں نا مولا علی کی چادر کا حال لکھا ہوا ہے، وَلَقَدْ رَقَعْتُ مِدْرَعْتِ هَٰذِهِ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا۔ اور مولا علی کی چادر کیا تھی؟ فرماتے خدا کی قسم، مولا علی کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہے؟ خدا کی قسم میں نے اپنی اس چادر کو اتنے پیوند لگوائے کہ اب پیوند لگانے والے سے مجھے حیا آتی ہے۔ وہ رفع گر کہتا ہے یا علی اب تو پیوند پہ پیوند لگ رہا ہے، اب تو پیوند لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اور امام غزالی نے بھی لکھا پورا دور خلافت مولا علی نے اسی چادر میں گزارا ہے جو مدینہ سے ساتھ لے کے آئے تھے۔
کوفہ والوں میں تمہارے حاکم کی حیثیت سے آیا ہوں، یہ میری چادر ہے، یہ میری زرہ ہے، یہ میری تلوار ہے، یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میرا غلام ہے، میں خلافت سے الگ کر دیا جاؤں، اس مال سے زیادہ مال علی کے گھر سے نکلے، سمجھنا علی نے تمہارے حق میں خیانت۔ پہلی حکومت میں کیا ہوتا تھا، 6 مہینے تک بیت المال جمع کرتے تھے، 6 مہینے کے بعد تقسیم ہوتا تھا۔ دوسری حکومت میں سال پورا بیت المال میں مال جمع ہوتا تھا، سال کے بعد تقسیم ہوتا تھا۔ اور کس عدل اور مساوات کی بنیاد پر؟ بدری صحابہ کے لیے 5000 درہم، احد والوں کے لیے 4000 درہم، خندق میں شرکت کرنے والوں کے لیے 3000 درہم، تمام امہات المومنین کے لیے 10,000 درہم، حضرت عائشہ کے لیے 12,000 درہم اور باقی مسلمانوں کے لیے 200 درہم۔ لیکن مولا امیر المومنین علیہ السلام وہ حکمران تھے کہ بیت المال کی عادلانہ تقسیم امیر المومنین نے شروع کی، اور سرکار کی سیرت کے مطابق ہر جمعے کے جمعے جو بیت المال میں مال آتا تھا اس کو فقراء میں، مساکین میں، مستحقین میں تقسیم کرتے تھے، اور پھر اس کمرے میں جھاڑو دے کے مصلی عبادت بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے تھے، پروردگارا گواہ رہنا میں نے صاحب حق تک حق پہنچا دیا ہے، میں نے درہم و دینار اکٹھے کر کے نہیں رکھے۔ کہاں لائے گی دنیا مولا علی جیسے عادل امام کی نظیر اور مثال؟ بس ایک ہی جملہ کہوں گا چونکہ وقت میرا تمام ہو گیا۔ یار ایسا امام عادل آپ نے کائنات میں کبھی دیکھا ہے؟ ذرا سوچئے گا اس بات پہ کہ کوئی بہن سگے بھائی کی لاش پر آئے بھائی کو رونے، اور پھر بھائی کی لاش دیکھ کے بھائی کا مرثیہ نہ پڑھے، بھائی کے قاتل کا قصیدہ پڑھے۔ عمر ابن عبد ود کی بہن جب مولا علی کے ہاتھوں مارا گیا نا، یہ عمر یہ سردار تھا کافروں کا، اس کا لباس جنگ بڑا قیمتی تھا، اس کی زرہ بڑی قیمتی تھی، ہیرے جواہرات سے مرصع اور مزین، اس کا خود بڑا قیمتی تھا، اس کی تلوار اور اس تلوار کی نام بڑی قیمتی تھی۔ امیر المومنین نے سر کاٹا، اس کا لباس جنگ کو چھیڑا ہی نہیں۔ بہن کو پتہ چلا نا میرا بھائی مارا گیا، آئی بھائی کو رونے کے لیے، جب لاش کی حالت دیکھی نا کہ میرے بھائی کو مارا ہے، میرے بھائی کی لاش کو لوٹا نہیں کسی نے، پھر لاش پہ کھڑے ہو کے کہتی لو کانا قاتل عمر غیر قاتل ہی بقیتہ ابدا ما دمت فی البلد لیکن قاتلہ من لا نظیر لہ کانا یدعى ابوہ بیضۃ البلد۔ اے بھائی اگر علی کے علاوہ تیرا کوئی اور قاتل ہوتا میں ساری زندگی تجھے روتی، لیکن اے بھائی تیرا قاتل اتنا کریم ہے، تیرا قاتل اتنا شریف ہے، جس نے قتل کیا ہے لوٹا نہیں۔ اب بھیا میں تجھے روؤں گی نہیں، اب میں دنیا کی عورتوں پر فخر کروں گی، میرے بھائی کو کسی عام بندے نے نہیں مارا، میرے بھائی کو علی نے قتل کیا ہے، جو اتنا کریم تھا جس نے میرے بھائی کی لاش لوٹی نہیں۔ ازادرو کیا قصور تھا فرزند زہرا حسین، 11 محرم بھائی کی لاش پہ آگے کہتی آن داخل حسین میرا بھائی حسین، ازادر بھائی کی لاش پہ کھڑا ہو کے ایک درد بھرا جو جملہ کہا ہے نا، مدینہ کی طرف رخ کر کے یا جدہ نانا دیکھ تیرا حسین خاک کربلا پر موجود، مسلوب الامامت والردا، نانا حسین کا لباس بھی لوٹ کے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔